7 ایسے سوالات جن کے جوابات ہر کسی کو معلوم ہونے چاہیے، جو بہت خاص ہیں اور ہر انسان کے ذہن میں یہ سوالات جنم لیتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہر انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اے نوری پوائنٹ کے اس پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ اسماعیل اجاز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے 7 میجر اور جنرل سوالات پر جو ہر انسان کے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہر ذی شعور انسان کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اعراف کیا ہے؟ اعراف چونکہ قرآن پاک کی ایک صورت ہے، اس کا نام بھی اعراف ہے، اور اصل میں یہ اعراف کیا ہے؟ یہ اعراف جنت اور دوزخ کے درمیان ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسی جگہ ہے جسے اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بلند دیوار ہے جہاں کے لوگ جنتی اور دوزخی دونوں کو دیکھ سکتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے اور وہ دوزخ میں نہیں جاتے۔ سب سے معتبر قول جو اس حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت کہاں واقع ہے؟ یہ بہت خاص سوال ہے، اور یہ ہر انسان کے دماغ میں یہ سوال ہر وقت گردش کر رہا ہوتا ہے کہ جنت کہاں ہے؟ تو یاد رکھیے، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ دے گا تو جنت پھر بھی باقی رہے گی، کیونکہ نہ یہ فنا ہوتی ہے اور نہ ہی زائل ہوتی ہے، اور اس کی چھت عرش ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال اس سے ہی بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے کہ دوزخ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ہر سوال جو ہے یہ ہر انسان کے ذہن میں ہے۔ اگر جنت کا سوال ہے تو ظاہر ہے دوزخ کا سوال بھی ہے۔ تو دوزخ کا جو مرکز ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے، اور اس کا نام سجین ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ سجین سب سے نیچے یعنی 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور دوزخ زمین کے نیچے ہے۔ پھر حوالہ جو ہے آیت کا قرآن پاک کا کہ اِنَّ کتاب الابرار لفی علیین، سورہ المطففین 30ویں سپارے میں صورت ہے۔ اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، یہ بھی سورہ المطففین میں ہے۔ مزید کنفرمیشن کے لیے آپ ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں 30ویں سپارے میں سے، سورہ المطففین میں سے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کتنی مدت کا ہوگا؟ یہ بھی سوال بہت خاص ہے اور یہ ہر انسان کے ذہن میں ہے، اور اس کا مختلف جو ہے آپ نے لوگوں سے سنا بھی ہوگا۔ تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ مالک کائنات نے فرمایا، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کا اندازہ کم از کم 50,000 سال ہے۔ اس کا حوالہ بھی قرآن پاک میں سے 29ویں سپارے میں سورہ المعارج ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 50 مقامات ہوں گے اور ہر مقام 1000 سال کا ہوگا، تو اس طرح 50,000 سال کا ایک دن ذکر کیا گیا ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک عظیم درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں، اور یہ 7ویں آسمان کے اوپر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی مانند ہیں اور اس کے پھل بڑے بڑے برتنوں کی مانند ہیں۔ اس پر سنہری پروانے آتے ہیں اور یہ جنت کے باہر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو دوسری بار ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، اور اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں مختلف مقامات پر آتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر بارہا ہوا ہے۔ اس کے بعد 6واں سوال یہ ہے کہ حور عین کون ہیں؟ تو یاد رکھیے، یہ جنت میں مومنین کی بیویاں ہیں۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ فرشتے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں جھانک لے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی پھیل جائے۔ 7واں اور آخری سوال یہ ہے کہ ولدان مخلدون کون ہیں؟ یہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جنت کے خادم ہیں۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں، اور نہ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ یہ خوبصورت اور جوان ہیں، ان کے چہرے موتیوں کی مانند چمکتے ہیں، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔
تو یہ وہ سوال ہیں جو بہت خاص ہیں، ہر ذی شعور انسان کے ذہن میں ہر وقت گردش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک ذی شعور انسان پر لازم بھی ہے کہ اس کے پاس اس طرح کی جنرل نالج کی جو انفارمیشن ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی ملتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو یا سوالات ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، دیکھتے رہیے AI نالج پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔